ایک آیات صحابہ میں سے حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام۔ حضرت صہیب بھی حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسلمان ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ارقم صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف فرما تھے کہ یہ دونوں حضرات علیحدہ علیحدہ حاضر خدمت ہوئے اور مکان کے دروازے پر دونوں اتفاقیہ اکٹھے ہو گئے۔ ہر ایک نے دوسرے کی غرض معلوم کی تو ایک ہی غرض یعنی اسلام لانا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے مستفید ہونا دونوں کا مقصود تھا۔ اسلام لے آئے۔ اسلام لانے کے بعد جو اس زمانے میں اس قلیل اور کمزور جماعت کو پیش آتا تھا وہ پیش آیا۔ ہر طرح ستائے گئے، تکلیفیں پہنچائی گئیں، آخر تنگ آ کر ہجرت کا ارادہ فرمایا تو کافروں کو یہ چیز بھی گوارا نہ تھی کہ یہ لوگ کسی دوسری جگہ جا کر کے آرام سے زندگی بسر کر لیں۔ اس لیے جس کسی کی ہجرت کا حال اور پتہ معلوم ہوتا تھا اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے کہ تکلیفوں سے نجات نہ پا سکے۔ چنانچہ ان کا بھی پیچھا کیا اور ایک جماعت ان کو پکڑنے کے لیے گئی۔ انہوں نے اپنا ترکش سنبھالا جس میں تیر تھے اور ان لوگوں سے کہا کہ دیکھو تمہیں معلوم ہے کہ میں تم سب سے زیادہ تیر انداز ہوں، یہاں تک کہ ایک بھی تیر میرے پاس باقی رہے گا تو تم لوگ مجھ تک نہیں آ سکو گے، اور جب ایک بھی تیر نہیں رہے گا تو بھی میں چھوڑوں گا نہیں، تلوار سے مقابلہ کروں گا، یہاں تک کہ تلوار بھی میرے ہاتھ میں نہ رہے، اس کے بعد جو تم سے ہو سکے کر لینا۔ اس لیے اگر تم چاہو تو اپنی جان کے بدلے میں اپنے مال کا پتہ بتلا سکتا ہوں جو مکے میں ہے، اور 2 باندیاں بھی ہیں، وہ سب تم لے لو اور مجھے چھوڑ دو، میں اپنے اسلام کی حفاظت کے لیے ہجرت کر کے جاتا ہوں۔ اس پر وہ لوگ راضی ہو گئے۔ کافر لوگ پیسہ ملا خوش ہو گئے اور اپنا مال دے کر کے اور حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان چھڑائی۔ اسی کے بارے میں قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی رضا کے واسطے اپنے جان کو خرید لیتے ہیں اور اللہ تعالی بندوں پر مہربان ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قباء میں تشریف فرما تھے۔ صورت دے کر کے ارشاد فرمایا کہ نفع کی تجارت کی۔ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کھجور نوش فرما رہے تھے اور میری آنکھ دکھ رہی تھی، میں بھی ساتھ کھانے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھ تو دکھ رہی اور کھجوریں کھاتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ حضور اس آنکھ کی طرف سے کھاتا ہوں جو تندرست ہے۔ اللہ! حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب سن کر کے ہنس پڑے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی خرچ کرنے والے تھے، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ تم فضول خرچی کرتے ہو، اتنا زیادہ خرچہ کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ ناحق تو کہیں خرچ نہیں کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہونے لگا تو انہی کو نماز جنازہ پڑھانے کی وصیت فرمائی کہ میرا نماز جنازہ صہیب پڑھائے۔ ابھی آپ اندازہ کریں کہ ان کا دل کا جذبہ، ایمانی جذبہ کیا ہوگا کہ ان کی تعریف کے لیے قرآن نازل ہو رہا ہے۔ اور کافروں کی شرارتیں دیکھو کہ ایمان کے کتنے دشمن ہیں۔ کافر ہر زمانے کا دشمن ہوتا ہے، یہ نہیں کہ آج کے زمانے کے مسلمانوں کے کوئی خیر خواہ ہیں۔ یہ جو مسلمانوں کے ساتھ کسی طرح سے بھی تعاون کرتے ہیں نا NGOs کی صورت میں، کئی ساری لالچیں شرارتیں ہوتی ہیں، مفت میں تھوڑی یہ ہمیں دے رہے ہیں۔ اگر دوائیوں کے لیے دے رہے ہیں، اسکول کے لیے دے رہے ہیں، روڈوں کے لیے دے رہے ہیں تو بہت ساری پیچھے شرارتیں چھپی ہوتی ہیں۔ تو اس زمانے کے مسلمان وہاں رہنے تو نہیں دیتے، ظلم کرتے ہیں کہ مسلمان یہاں کیوں ہیں، اتنے کافر دشمن، لیکن یہ بیچارے چھپ چھپا کے نکل رہے ہیں کہ ہم یہاں سے چلے جائیں، تو یہ بھی ان کو برداشت نہیں ہے کہ مسلمان کلمہ پڑھنے والا یہاں نہ صحیح کہیں اور بھی سکون کے ساتھ کیوں رہے۔ یہ جو ہمارے مسلمانوں کے آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں نا، یہ بھی وہی کہ لڑاتے رہتے ہیں کہ مسلمان کہیں بھی سکون میں نہ رہے۔
اور پھر اس بزرگ کا بھی ایمان دیکھو، کہتے ہیں کہ میں جھکوں گا نہیں تمہارے سامنے، تم باقاعدہ تم لشکر ہو، میں اکیلا ہوں، لیکن جتنے تیر ہیں سارے ماروں گا، جتنے تمہارے مار سکا ماروں گا، اور اگر اس میں تم مجھ پر بھاری آ گئے نا اور تیر میرے ختم ہو گئے نا، پھر بھی چھوڑوں گا نہیں، تلوار تو ہے، ایسا تلوار کے ساتھ تمہاری گردنیں کاٹوں گا، چھوڑوں گا نہیں، یہ بھی مجھے طاقت ہے، کر سکتا ہوں، لیکن خطرہ ہے کہ شاید میں بھی مارا جاؤں نا، پیغمبر کریم کا شاید دیدار نہیں ہوگا، اس وجہ سے ایک اور آفر آپ کو دیتا ہوں، میرا پیسہ ہے وہاں پڑا ہوا ہے، وہ بھی آپ کو دے دوں، میری ساری جائیداد، میری لونڈیاں، وہ ساری آپ لے لیں، مجھے چھوڑ دیں۔ تو کافر پہلے کتنا سخت تھے کہ ہم تجھے چھوڑیں گے نہیں، پیسہ ملا، بولے ہاں ٹھیک ہے خیر ہے، لعنت ہو ایسے ذہن پر، ایسے عقیدے پر۔ آخر اس بزرگ نے وہ سب کچھ ان کو بتا دیا اور اپنے آپ کو پیغمبر کریم کے حوالے کیا، آ کر کے مسلمانوں کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قباء مسجد میں آ کر کے ملاقات کی۔ تو وہاں جیسے ہی پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کھا رہے تھے، اس کو بھی اپنے ساتھ کھلانا شروع کر دیا۔ تو ظاہر اتنا دکھ میں آیا ہے، تکلیف میں آیا ہے، وہ سمجھتے تھے کہ پیغمبر کریم گاہ میں صرف دیکھنا ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ تو پیغمبر کریم نے محبت کے ساتھ اس سے بات کی، ارے صہیب آنکھ میں درد ہے پھر بھی کھجوریں کھاتا ہے۔ تو یہ سمجھ گیا کہ پیغمبر کریم میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، پیار فرما رہے ہیں۔ تو اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول یہ آنکھ اگر دکھ رہی ہے، اس آنکھ سے دیکھ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہنس پڑے۔ تو یہ ہے بھائی ایمان، ایمان کی حفاظت کے لیے ہر طرح کی قربانی دے دیں، لیکن ایمان کو کمزور نہ ہونے دیں۔ آج کل ہم نے سب کچھ دنیا کو سمجھا ہوا ہے، دنیا مل جائے، ایمان ملے نہ ملے خیر ہے۔ دنیا کی خاطر اگر قرآن کے خلاف بولنا پڑے، اسلام کے خلاف بولنا پڑے، جو کچھ جہاں جہاں تک جا سکتا ہے اسلام کی دشمنی میں آدمی چلا جاتا ہے، لیکن پیسہ چاہیے، سیٹ چاہیے، لوگ ہمیں تانا نہ دیں۔ اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ فضائل قرآن میں سے ہے، حضرت عبداللہ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داع، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ میں ہر بیماری سے شفا ہے، سورہ فاتحہ میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ سورہ فاتحہ کے فضائل بہت سی روایتوں میں وارد ہوئے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک صحابی نماز پڑھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، وہ نماز کی وجہ سے جواب نہ دے سکے، جب فارغ ہو کر کے حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پکارنے پر جواب کیوں نہیں دیا؟ انہوں نے عذر کیا نماز کا کہ حضرت میں نماز پڑھ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن شریف کی آیت میں یہ نہیں پڑھا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی پکار کا جواب دو جب بھی وہ تمہیں بلائیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تجھے قرآن شریف کی سب سے بڑی صورت یعنی سب سے افضل صورت بتلاؤں؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، وہ ہے الحمد کی 7 آیتیں، یہ 7 مثانی ہیں اور قرآن عظیم ہے۔ بعض صوفیہ سے منقول ہے کہ جو کچھ پہلی کتابوں میں تھا وہ سب کلام قرآن پاک میں موجود ہے، اور جو کلام پاک میں ہے، قرآن پاک میں جو کچھ ہے وہ سارا کا سارا سورہ فاتحہ میں ہے، اور جو کچھ سورہ فاتحہ میں ہے وہ سارا کا سارا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آ گیا، اور جو بسم اللہ میں ہے وہ اس کی با میں آ گیا، اور اس کی شرح بتلاتے ہیں کہ با کے معنی اس جگہ ملانے کے ہیں، اور مقصود سب چیز سے بندے کا اللہ کے ساتھ ملا دینا ہے۔ بعض نے اس کے ساتھ اضافہ کیا کہ با میں جو کچھ ہے وہ اس کے نقطے میں آ گیا، یعنی وحدانیت،
کہ نقطہ اصطلاح میں کہتے ہیں اس چیز کو جس کی تقسیم نہ ہو سکے، یعنی اللہ کی بھی تقسیم نہیں ہو سکتی۔ بعض مشائخ سے منقول ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں تمام مقاصد دنیوی اور دینی آ گئے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد وارد ہوا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اس جیسی صورت نازل نہیں ہوئی، نہ تورات میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، نہ ہی قرآن پاک کے اندر اس صورت کے علاوہ کہیں اور جگہ۔ مشائخ نے لکھا ہے کہ اگر سورہ فاتحہ کو ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھے تو ہر بیماری سے شفا ہوتی ہے، دینی ہو یا دنیاوی، ظاہری ہو یا باطنی۔ لکھ کر لٹکانا اور چاٹنا بھی امراض کے لیے نافع ہے۔ اگر یہ سورہ فاتحہ آپ پڑھ کر کے شو دم کر دو تو بھی ٹھیک، پانی پر دم کر کے پلاؤ تو بھی ٹھیک، اگر باندھ کر کے تعویذ بنا کر کے باندھو تو بھی آپ کے لیے ظاہری باطنی بیماریوں سے شفا کا ذریعہ ہوگا۔ صحاح کی کتابوں میں وارد ہے کہ صحابہ نے سانپ بچھو کے کاٹے ہوئوں کو اور مرغی والوں کو اور دیوانوں پر یہ سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جائز بھی رکھا۔ آج کل کے لوگ بہت سارے ایسے فتنے باز لوگ ہیں جو لوگوں کو علماء سے، دین سے، قرآن سے دور کرنے کے لیے بولتے ہیں نہیں بھائی یہ تعویذ شاویذ بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آدمی خود پڑھ کر کے دم کرے، ایک دوسرے پر پڑھ کر کے شو کر دے۔ تعویذ نہ باندھے اچھا ہے، لیکن اگر باندھتا ہے تو منع نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے جب اسی سورہ فاتحہ کا دم وغیرہ کیا ہے تو پھر آج کیوں منع کیا جائے؟ یہ صرف اصل نفرت ہوتی ہے علماء سے دور کرنے کی۔ نیز ایک روایت میں آیا ہے کہ صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کو دم فرمایا خود، اور یہ صورت پڑھ کر کے لعاب دہن درد کی جگہ پر لگایا، یعنی سورہ فاتحہ پڑھ کر کے زبان پر انگلی رکھ کر کے جہاں درد ہو وہاں لگاؤ، انشاءاللہ اس کا درد ختم ہو جائے گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے جو شخص سونے کے ارادے سے لیٹے اور سورہ فاتحہ اور قل هو اللہ احد پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کر لے، موت کے سوا ہر بلا سے امن پائے گا۔ کوئی مشکل نہیں ہے، آج سے آپ مہربانی کرو یہ کام شروع کرو، آج سے آپ یہ کام شروع کرو سارے ساتھی۔ کیا کام؟ سورہ فاتحہ اور قل هو اللہ، سورہ فاتحہ اور قل هو اللہ یہ پڑھ کر کے اپنے آپ کے اوپر دم کر دو، جہاں تک یوں آپ پھونک دیں، جہاں تک ہوا لگے بس صحیح ہے۔ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص قل هو اللہ یہ سونے سے پہلے بستر پر بیٹھ کر کے اپنے اوپر دم کر کے سو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں موت کے علاوہ ہر بیماری سے اللہ آپ کو شفا دیں گے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور رات کے ٹائم پر، سونے کے ٹائم پر اگر قرآن پاک کی تلاوت کرتے کرتے آپ کو نیند آ گئی نا تو قیامت تک، صبح کو سونے تک آپ کو تلاوت کرنے کا ثواب ملتا رہے گا، اور آپ کو اسی قرآن پاک کی برکت کی وجہ سے رات کی نیند بھی سکون کی آئے گی۔ اس وجہ سے آج سے سارے ساتھی کوشش کرو کہ سونے سے پہلے یہ دونوں صورتیں سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص ضرور پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کر کے پھر سونا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو گے تو اللہ تعالیٰ توفیق بھی عطا کریں گے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ سورہ فاتحہ ثواب میں 2/3 قرآن کے برابر ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ عرش کے خاص خزانے سے مجھے 4 چیزیں ملی ہیں اور کوئی چیز اس خزانے سے کسی کو نہیں ملی۔ ایک سورہ فاتحہ، دوسرا آیت الکرسی، تیسرا سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، چوتھا سورہ کوثر۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ حضرت حسن بصری رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں جس نے سورہ فاتحہ کو پڑھا اس نے گویا تورات، انجیل، زبور، قرآن شریف کو پڑھ لیا۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ ابلیس کو اپنے اوپر نوحہ اور زاری اور سر پر خاک ڈالنے کی 4 مرتبہ نوبت آئی۔ پہلی مرتبہ یہ کہ جب اس پر لعنت ہوئی، دوسرے اس وقت جب اس کو آسمان سے زمین پر پھینک دیا گیا، تیسرا جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، چوتھا جب کہ سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن پاک کے ساتھ محبت نصیب فرمائے، سورہ فاتحہ کے ساتھ محبت نصیب فرمائے۔
وہ اعمال جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائے وہ محبت کے ساتھ ادب کے ساتھ پورے کرنے کی توفیق نصیب